أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتي من الضعف. فقال لي يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلو نورا كأنه القمر في ليلة كماله. اللهم صل. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة فإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد. السلام عليك يا رسول الله أتدرني أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا رسول الله أتدرني أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسين عليه السلام ومعه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد بأبي الحسنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا ابن عم رسول الله. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله أتدرني أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي قد أذنت لك. فدخل علي عليه
السلام وما هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا رسول الله، أتتروني أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال وعليك السلام بستي ويا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك. فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبريل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها بنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتذرني أبت إلى الأرض ليكن معهم سادسا؟ قال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فابت الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، إن الله عز وجل يقرأك السلام ويبشرك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لعجلكم ومحبتكم. فقد أذن لي أدخل معكم تحت هذا الكساء فاعتذروا لي حتى يا رسول الله. قال نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرق. فقال علي والله فزنا وفاز شيعتنا رب الكعبة. فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجتي إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد بہن کے جنازے پہ
کہتا تھا بھائی میں بیڑی سنبھالوں کہ میت سنبھالوں، بہن کے جنازے پہ کہتا تھا بھائی میں بیڑی سنبھالوں کہ میت سنبھالوں، مدد کس سے مانگوں ہے دشمن خدائی، مدد کس سے مانگوں ہے دشمن خدائی، میں بیڑی سنبھالوں کہ میت سنبھالوں، بہن کے جنازے پہ کہتا تھا بھائی میں بیڑی سنبھالوں کہ میت سنبھالوں، گئی تو رہائی کا ارمان لے کر، گئی تو رہائی کا ارمان لے کر، لحد بھی بنی تیری زندہ کے اندر، مجھے کیوں نہیں ہے بہن موت آئی، مجھے کیوں نہیں ہے بہن موت آئی، میں بیڑی سنبھالوں کہ میت سنبھالوں، بہن کے جنازے پہ کہتا تھا بھائی میں بیڑی سنبھالوں کہ میت سنبھالوں، ہے آسان پھر بھی اٹھانا جنازہ، ہے آسان پھر بھی اٹھانا جنازہ، لحد میں مگر کیسے اٹھے گا لاشا، ہے زنجیر میں جکڑی میری کلائی، ہے زنجیر میں جکڑی میری کلائی، میں بیڑی سنبھالوں کہ میت سنبھالوں، ہے زندہ میں عالم عجب بے کسی کا، ہے زندہ میں عالم عجب بے کسی کا، جگر غم سے تھا ٹکڑے ٹکڑے سبھی کا، گئی ہائے دنیا سے شہ کی فدائی، گئی ہائے دنیا سے شہ کی فدائی، میں بیڑی سنبھالوں کہ میت سنبھالوں، جو بچی سکون شہزی حشم تھی، جو بچی سکون شہزی حشم تھی، جو عاشور سے مبتلا ستم تھی، مری قید میں وہ ستم کی ستائی، مری قید میں وہ ستم کی ستائی، میں بیڑی سنبھالوں کہ میت سنبھالوں، مدد کو میری آؤ اے میرے بابا، مدد کو میری آؤ اے میرے بابا، اٹھاؤں میں کیسے سکینہ کا لاشا، یہ کہہ کر برادر نے میت اٹھائی، یہ کہہ کر برادر نے میت اٹھائی، میں بیڑی سنبھالوں کہ میت سنبھالوں،
مددگار زندہ میں کوئی نہیں ہے، مددگار زندہ میں کوئی نہیں ہے، سکینہ یہ بھائی ہے اور بے کسی ہے، اس عالم میں مجھ سے ہوئی ہے جدائی، اس عالم میں مجھ سے ہوئی ہے جدائی، میں بیڑی سنبھالوں کہ میت سنبھالوں، کروں کیسے ظالم سے منت کفن کی، کروں کیسے ظالم سے منت کفن کی، میں دفناؤں کس طرح میت بہن کی، میں دفناؤں کس طرح میت بہن کی، خدایا کوئی سن لے میری دعائی، خدایا کوئی سن لے میری دعائی، میں بیڑی سنبھالوں کہ میت سنبھالوں، چچا جان ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، چچا جان ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، سکینہ کو زندہ میں سونا نہ ہوتا، سکینہ کو زندہ میں سونا نہ ہوتا، مگر ان کو بھی بھا گئی ہے ترائی، مگر ان کو بھی بھا گئی ہے ترائی، میں بیڑی سنبھالوں کہ میت سنبھالوں، بہن کے جنازے پہ کہتا تھا بھائی، میں بیڑی سنبھالوں کہ میت سنبھالوں، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، ابو القاسم محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین، الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا، سیما بقیت اللہ فی الارضین، امام زماننا وولی امرنا، وصاحبنا ومولانا وحبيبنا
طبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله العلي العظيم. صلوات جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا اس گفتگو کے لیے اس آیت کریمہ میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، سورہ نحل کی آیت ہے، آخری آیتوں میں سے ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو دعوت دو، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف، الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، یعنی عاقلانہ گفتگو کے ساتھ، اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، اچھی اچھی باتوں کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، جو لوگوں کو اچھی لگے، جو ان کی فطرت کے مطابق ہو، جو ان کی فطرت کے مطابق ہو، مزاج کے مطابق نہ ہو۔ فطرت اور مزاج میں فرق ہوتا ہے، یعنی فطرت کے مطابق ہو، وہ فطرت جس پر اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت کے مطابق ہو کہ جب وہ اپنی طرف رجوع کریں، دیکھیں تو فوراً ان کے بعد یہ سمجھ میں آئے کہ یہ بات حق ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کو دعوت حسنہ کہا گیا ہے، یعنی بہترین دعوت خود، یعنی زیارت میں جو روز مباہلہ پڑھی جاتی ہے، اس زیارت میں اہل بیت علیہ السلام نے کہا، یعنی اہل بیت علیہ السلام دعوت حسنہ ہیں، یعنی ان سے بہتر دعوت یعنی کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حسنہ اس میں تفضیل ہوتا ہے، سپرلیٹو ہوتا ہے، یعنی بیسٹ، یعنی اس سے اچھی اور دعوت کا طریقہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اگر لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے تو تعلیمات آل محمد علیہ السلام کی روشنی میں بلائیے، ورنہ کوئی اور راستہ آپ نے اختیار کر لیا تو لوگوں کی شکلیں بھی بگڑیں گی، صورت بھی بگڑے گی، لباس بھی بگڑے گا، نام تبلیغ ہی کیا رہے گا، لیکن ہر چیز بگڑ جائے گی، دین بھی بگڑ جائے گا، سب کچھ بگڑے گا، کچھ بچنے والا ہے نہیں، یعنی کوئی چیز چھوڑنے والے نہیں ہیں وہ۔ اگر صحیح راستہ چاہیے تو صرف وہی ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہے۔ اس سلسلے میں جس حدیث کا انتخاب کیا جو خصال صدوق سے تھی اور جس کے بس آخری مرحلے پر ہم لوگ ہیں، کہ اس حدیث میں مولا فرماتے ہیں کہ ثلاث امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ثلاث منجیات، تین چیزیں جو نجات دیتی ہیں، جس میں سے کل ایک آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ سے ڈرنا ہے، اور تنہائی میں بھی ڈرنا ہے اور پبلکلی بھی ڈرنا ہے، دونوں طریقے سے ڈرنا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہم خالی تنہائی میں ڈر رہے ہیں، پبلک میں نہیں، جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، نہیں، اسلام میں اس کی بھی مذمت ہے۔ اگر جو آدمی کھل کے اعلانیہ پبلک میں گناہ کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ فاسق اور فاجر ہے۔ المعلن بفسقہ، جو حدیث کے الفاظ ہیں، المعلن بفسقہ، جو اپنے گناہ کا اعلان کر رہا ہے، اور یہ بڑا گنہگار ہوتا ہے، کیونکہ یہ نہ اللہ سے حیا محسوس کرتا ہے اور نہ اللہ کے بندوں سے حیا محسوس کرتا ہے۔ اور بالخصوص یہاں ابھی ہم کو اس کی تفصیلات میں نہیں جانا ہے، لیکن جو بہت اہم چیز ہے کہ جو ہماری بہنیں ہیں، جو ہماری مائیں ہیں، جو بچیاں ہیں، خاص کر بچیاں ہیں،
وہ اپنے حجاب کا بہت زیادہ خیال رکھیں. حجاب آپ کی آئیڈینٹی ہے، اور جو حجاب کا خیال نہیں رکھتا ہے گویا وہ اوپنلی گناہ کر رہا ہے یا کر رہی ہے، اور وہ اپنے گناہ کا اعلان کر رہی ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گی، اور چاہے اللہ کو اچھا لگے اللہ کو برا لگے، لیکن میں یہ گناہ کروں گی. اور پھر اس کے بعد سب سے بدتر چیز یہ ہوتی ہے کہ وہی ہماری بہن بیٹیاں مجلس میں آ کے جناب زہرا کی بے پردگی گریا کرتی ہیں. یہ ایک عجیب چیز ہے. تو یہ بہرحال یہ تضاد یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہے، اور اگر کسی کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی ہم نہیں کر پا رہے ہیں، ہم کو کرنا ہے پردہ لیکن نہیں کر پا رہے ہیں، یعنی ہماری سہیلیاں بول رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بہرحال جو بھی ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک فارمولا بتاتے ہیں، بہت سمپل فارمولا، بہت آسان فارمولا ہے. جب بھی ایسی کوئی مشکل درپیش آئے اور ایسا لگے، اور یہ صرف سسٹرز کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے، ہم لوگ سے ہر ایک کے لیے، کوئی بھی مسئلہ جس میں ایسا لگے، اور بالخصوص کیونکہ یہاں حجاب کا ذکر کر رہے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے مدد طلب کریں. ان سے مدد طلب کریں، ان کو اپنا وسیلہ قرار دیں، ان کو اپنا شفیع قرار دیں، اور ان سے دعا کریں کہ آپ مدد کریے تاکہ ہم یہ حجاب کر سکیں. اور اس سے یعنی اس کے بعد ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے لیکن ایک عالم دین سے ہم نے براہ راست سنا ہے ڈائریکٹ، کہ ان کی جو ہے وہ امام زمان سے ملاقات ہوئی صفا اور مروہ کے درمیان. تو انہوں نے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ان سے انہوں نے یہ پوچھا کہ مولا میں کون سا ایسا فعل انجام دوں کہ جس کے ذریعے میری محبت آپ کے دل میں پیدا ہو. دیکھیے دو چیز ہوتی ہے، ایک ہمارے دل میں امام کی محبت ہو، لیکن میری محبت آپ کے دل میں اور زیادہ ہو. یعنی آپ تو یقیناً محبت کرتے ہیں ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے، ایک چاہنے والے کی ہونے کی حیثیت سے، لیکن اور اس میں کیسے اضافہ ہو، کیا کروں؟ بہت ہی سمپل فارمولا، بہت ہی آسان، 1.5 منٹ کا فارمولا ہے جو امام نے فرمایا کہ روزانہ میری ماں نرجس خاتون کی طرف سے ان کی نیابت میں 2 رکعت نماز پڑھ لو. بس کیونکہ امام زمان بہت زیادہ محبت کرتے اپنی والدہ سے، جناب نرجس خاتون سے. تو کیونکہ جناب نرجس خاتون کو انشاءاللہ کبھی اور کسی مجلس میں اگر اللہ نے توفیق دی تو بتائیں گے کہ واقعاً مظلومہ تھی، اور جو انہوں نے فیس کیا ہے وہ بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل. یعنی ایک دوسرے خاندان سے آ کر اور پھر کس طرح انہوں نے چیزیں فیس کی، انشاءاللہ اس کی تفصیلات کبھی اور ایک سلوار پڑھ دیجیے گا. پھر اس کے بعد جو دوسری چیز انسان کو نجات دیتی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، امام فرماتے ہیں وہ ماڈریشن ہے، قصد ہے، یعنی اقتصاد سے، یعنی میانہ روی سے زندگی بسر کرنا چاہیے. اگر بہت زیادہ دولت آ جائے تب بھی اسی طرح زندگی بسر کریں، اور اگر اللہ چیزیں چھین بھی لے تب بھی اسی طرح کریں. اس کو کہتے ہیں قصد. القصد فی المعیشت، القصد فی الغنا والفقر، یعنی ہر حالت میں قصد یعنی اقتصاد سے کام لیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جو بھی ہو جائے. اگر بہت زیادہ کیونکہ عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ بس تھوڑا زیادہ پیسہ آ جاتا ہے نا تو وہ اپنے ہوش کو کھو بیٹھتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کیسے ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، کچھ ایسا کرنا چاہیے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے. اچھا اس کا برعکس بھی، اپوزٹ بھی ہے. یعنی بخل بھی اچھی چیز نہیں، کنجوسی بھی اچھی چیز نہیں ہے کہ ہے پھر بھی دبائے بیٹھے ہوئے نہیں، ہم یعنی اپنے فیملی کو ایک 1 روم کچن میں ہی رکھیں گے، وہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. ان کو اچھی زندگی دے، کشادہ زندگی دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسراف نہ کریں. کیونکہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ، اور آپ خود ہی مشاہدہ کریں گے کہ جو دوسری قومیں ہوتی نا، اگر ان کے پاس دولت آتی پھر بھی وہ لوگ ماڈریشن سے کام لیتے ہیں، لیکن مسلمان کے پاس اگر 4 آنا بھی زیادہ آ گیا تو پھر آپ دیکھیں وہ اپنے آپے کے باہر چلا جاتا ہے. اور یہ چیز آج سے نہیں ہے، یہ شروع سے ہے. اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا نا کہ خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر ہے، ہمیں تو ہے ان کی خوشحالی سے ڈر. واضح نا، واقع رہنے یہ ایسی قوم ہے. تو یہ
ایسی چیز ہوتی ہے جس میں بہت ہی اقتصاد سے کام لینا چاہیے، چاہے جیسے حالات ہو. اگر اللہ نے دیا تو بھی اس کا شکر ہے، اگر اللہ نے چھین لیا تو بھی اس کا شکر ہے، ہر حالت میں. تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ ترک التقدیر فی المعیشہ تورث الفقر. اگر انسان کے پاس اقتصاد نہیں ہوتا ہے نا تو الٹیمیٹلی اس کا انجام فقیر ہی ہوتا ہے، یعنی وہ فقیر ضرور بنے گا. تورث یعنی لیڈز ٹو فقر، پاورٹی. اگر آدمی یعنی اقتصاد سے ماڈریشن سے کام لیتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے دیا کوئی بات نہیں. اور اس میں بہترین چیز یہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اگر اللہ نے دیا ہے تو اپنے بجائے دوسروں پر خرچ کرے، دوسرے مومن پہ. یہ بڑی زبردست چیز ہے. ہم آپ کو بتا دیں ایک حدیث اس میں بہت زبردست ہے. حدیث بہت طویل ہے، بہت طولانی، لیکن اس کا خالی ایک سینٹنس بتاتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں نے دولت کو اور غنا کو انفاق میں رکھا ہے، دوسروں پر خرچ کرنے میں، جبکہ لوگ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں طلب میں، محنت کرنے میں. اللہ نے محنت کرنے میں انفاق کو نہیں رکھا ہے، یعنی دولت کو نہیں رکھا ہے، اللہ نے انفاق میں رکھا ہے. جتنا خرچ کرتے جا رہے ہو اتنی تمہاری اوڈی لمٹ بڑھتی جا رہی ہے. جتنا خرچ کرو دوسروں پر، یعنی مومنین پہ، ہاں، اور حلال چیزوں میں، حرام چیزوں میں نہیں، حلال چیزوں میں. بالسخاء والبذل للاخوان، یعنی سخی ہو، دست باز ہو مومنین کے لیے، خوب خرچ کرے مومنین کے لیے. لیکن وہی دوہرا رہے پھر سے اس کو، حلال چیزوں کے لیے اور مومنین کے لیے، حرام چیزوں کے لیے نہیں، لہو و لعب کے لیے نہیں. جو چیز بیہودہ ہے، جس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں، اس کے لیے نہیں. وہ سب چیزوں کے لیے جائز نہیں ہے خرچ کرنا، قطعاً جائز نہیں ہے. بس صرف جو چیز جائز ہے وہ مومنین کے لیے کریں، اور اللہ کی راہ میں جس سے اگر کسی مومن مثلا کسی کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی، تو اس کی مدد کریں. پھر اس کے بعد ایک صلوات پڑھ دیجیے. اسی لیے روایات میں یہ جو ماڈریشن ہوتا ہے نا، جس اختصار جس کو کہتے ہیں، اس کو نصف الکسب کہا گیا ہے. نصف الکسب یعنی آدھی کمائی. جو آدمی ماڈریشن سے کام لیتا ہے، اقتصاد سے کام لیتا ہے. دیکھیے یہاں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سنبھال کے بول رہے ہیں کہ آدمی تو پھر بھی سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے، جو پہن لیا، جو اوڑھ لیا. اسی لیے فائر بریگیڈ میں عورتوں کو نہیں رکھتے ہیں، بڑا مسئلہ ہے. لیکن جو صنف نسواں ہے نا، جو نازک صنف ہے، تو ان کو جو ہے نا وہ اس میں یہاں شیطان کے وسوسے میں ٹریپ ہو جاتے ہیں کہ تھوڑا یہ ہونا چاہیے تھوڑا. اور اسپیشلی کیا ہوتا ہے کہ جو پڑوسی اس کے پاس یہ ہے ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس وہ ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، یا فلاں کے پاس یہ ہمارے پاس ہی ہونا چاہیے. اس سے بچے، یہ وسوسہ شیطانی ہے. کبھی بھی یہ مت دیکھیے، قرآن کی آیت بھی، ہاں قرآن کہہ رہا ہے لا تمدن عینیک، کبھی بھی اپنی آنکھوں کو پھاڑ کے مت دیکھو کہ جو ہم نے متاع دنیا میں سے ان کو دیا ہے. قرآن منع کرے سختی کے ساتھ، کبھی بھی نہ دیکھو کہ دوسرے کے پاس کیا ہے. اللہ نے ہم کو جو دیا الحمدللہ. اب اس کے بعد صرف یہ سوچتے رہیے کہ ہم کس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں. آج ہمارے پاس یہ 4 پیسے ہیں، ہم کس کی مدد کریں، کیسے مدد کریں، یہ بہترین چیز ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد بہرحال جو تیسری چیز جو نجات دلاتی ہے، جو انسان کو نجات کا سبب بنتی ہے، وہ ہے کلمۃ العدل فی الرضا والسخط. یہ پڑھنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، بولنا بہت آسان ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. یعنی کلمۃ العدل یعنی انصاف کی بات کریں، چاہے آپ سامنے والے سے راضی ہو یا ناراض ہو، چاہے آپ کا دوست ہو یا دشمن ہو، لیکن بات کریں ہمیشہ انصاف کی. عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہماری کسی سے دوستی ہوتی ہے تو پھر کچھ بھی بات ہو جاتی ہے، ہمیں برا نہیں لگتا ہے، اور ہم اس کے حق میں اور زیادہ چیزیں دیتے، دوست سے نہ دے دو. لیکن اہل بیت کی سیرت یہ نہیں تھی. ہم آپ کو 2 سیرتیں بتاتے ہیں. 2 سیرتیں ہم کو تاریخ میں ابتدا ملتی ہیں. ایک سیرت تو یہ ملتی ہے کہ جب بنی امیہ کا آدمی خلیفہ بن گیا، جب وہ خلیفہ بن گیا، اب آپ سمجھتے ہیں کون بن گیا؟ بنی امیہ کا. تو اس نے کیا کیا، جتنے بنی امیہ کے لوگ تھے سب کو خوب دینا شروع کیا.
جو اور جتنے تڑی پار تھے سب کو بلا کے سب کو منسٹری دے دی، جتنے تھے. یعنی یہ پہلے سے وہاں کی سنت چلی آ رہی ہے، وہاں سے کہ جتنے لوگ تھے رسول اللہ نے اس آدمی کو، یعنی جو اس کا برادر رضائی تھا، فاسٹر بردر جس کو کہتے ہیں، اس کو رسول اللہ نے ایکسٹرن کر دیا تھا، جس کو ہم اپنی زبان میں یہاں تڑی پار کہتے ہیں، ایکسٹرن کر دیا تھا. اور رسول اللہ نے کہا تھا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے بھی توبہ کرے نا، تب بھی اس کی توبہ قبول نہیں کرنا اور اس کو قتل کر دینا. اس کا قتل واجب ہے، اس کا قتل واجب ہے. لیکن ہوا کیا کہ رسول اللہ کی یہاں شہادت واقع ہوئی اور فوراً اس کو واپس بلا لیا گیا اور پھر اس کے بعد گورنر بھی بنا دیا گیا اور خوب دولت دے دی گئی. اور ظاہر سی بات ہے ایسا آدمی کیا کرے گا؟ اس نے ظلم ڈھایا، زبردست ظلم ڈھایا، اس نے اتنا لوگوں پر، مومنین پہ اس نے ظلم ڈھایا، کسی کو حد نہیں. تو ایک سنت تو یہ تھی کہ اپنے والے نا خوب دو بغیر کسی حساب کے. دوسرے مومنین، دوسرے فقراء، مثلا اسی زمانے میں جناب ابوذر تھے، جناب ابوذر کے پاس کچھ نہیں تھا. اچھا جناب ابوذر مانتے بھی نہیں تھے، لیکن مانتے بھی نہیں تھے، ایسا نہیں کہ مانتے تھے ان کو نہیں ملتا، لیکن وہ کہتے تھے، جناب ابوذر کہتے تھے کہ اتنے مومنین ہیں مدینہ میں جو فقراء ہیں، ان کو نہیں دیتے ہو، ان کو دو. تو یہ سنتا ہی نہیں تھا. پھر کہا یہ تو ابوذر تو درد سر ہو گئے، ایک کام کرو ان کو جو ہے وہ سیریا بھیج دیتے ہیں. سیریا بھیج دیا. وہاں گئے تو وہاں اس کو اتنا پریشان کیا سیریا والے کو کہ وہ بھی بولا بھائی واپس جاؤ. تم کس کو بھیج دیے بھائی؟ تو پھر ان کو بھیجا واپس مدینہ. پھر یہاں آ کے پریشان کرنے لگے. جب یہاں پریشان کرنے لگے کہا یہ غلط ہے، یہ غیر اسلامی، یہ غیر اسلامی، یہ غیر اسلامی، یہ ہر چیز میں. یعنی نہی عن المنکر کی سب سے زبردست مثال جناب ابوذر. سب سے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی خوف نہیں، ذرا سا بھی ڈر نہیں، ہوگا پیسے والا ہوگا. جناب ابوذر ذرہ برابر بھی نہیں. تو کعب الاحبار جو 9 ہجری میں اسلام لایا تھا اور 10 ہجری میں سیکھ رہا تھا کہ کلمہ کیسے پڑھا جاتا ہے، وہ جناب ابوذر کو سمجھا رہا تھا کہ تم یہ جو نہی عن المنکر کر رہے ہو یہ اسلام نہیں ہے. تو جناب ابوذر نے اسی اساس سے مارا اس کے سر پہ اور کہنے لگا ابھی، کیونکہ ہمارے یہاں مسلمان اس کو بڑا احترام کرتے ہیں کعب الاحبار کا، آپ سمجھ گئے نا، کیونکہ وہ جمعہ خطبہ ہفتے میں 2 بار دیتا تھا، بدھ کو بھی دیتا تھا اور جمعہ کو بھی دیتا تھا، تاکہ مومنین کی نالج میں اضافہ ہو. آپ سمجھ گئے نا؟ ایک سلوات پڑھ دیجیے. یہ کعب الاحبار یہودی تھا، اس کو بھیجا گیا اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اور اسلام کو چینج کرنے کے لیے، لیکن کوئی ہسٹری پڑھتا ہی نہیں ہے. بس ارے صحابی جو صحابی، ارے کس کو صحابی آپ کہہ رہے ہیں بھائی؟ کسی کو بھی. تو جناب ابوذر نے عصا مارا اس کے سر پہ مارا عصا اور کہا یہودی کی اولاد تو مجھے اسلام سکھا رہا ہے؟ ابوذر کو اسلام سکھا رہا ہے. تو کہا کہ بھائی ابھی ابوذر سمجھنے والے نہیں ہیں، اب ان کو جو ہے وہ بھیج دو یعنی مدینے سے باہر. کہا ابوذر سب سے جو جگہ تم سب سے زیادہ نفرت کرتے ہو کون سی؟ کہا ربضہ. وہاں جو ہے وہ میں حالت کفر میں تھا. تو کہا ٹھیک ہے وہیں تم کو ہم بھیجیں گے. اور حکم دیا کہ کوئی ابوذر کو خدا حافظی الوداع کہنے نہیں جائے گا. لیکن مولا کائنات حسن علیہ السلام اور 2-4 اور افراد گئے جناب ابوذر کو خدا حافظی کرنے کے لیے اور جاتے تھے. بڑی لمبی حدیث ہے یہ بھی، لیکن ہم خالی ایک جملہ اس کا بتاتے ہیں، آپ سن لیجیے. اور یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر عشرے میں اس کو دہرائے تاکہ سب کے ذہنوں میں یہ چیز ایک دم ہمیشہ فریش رہنا چاہیے. مولا کائنات نے جملہ کہا، وہ جملہ یہ تھا ابوذر یہ لوگ تمہارے ساتھ اس لیے یہ سلوک کر رہے ہیں کیونکہ یہ اپنی دنیا کے لیے ڈر رہے تمہارے دین سے. جب تک تم اپنے دین پر رہو گے یہ تمہاری دنیا، یہ ان کی دنیا خطرے میں رہے گی. اور تم اس لیے اور آمادہ ہو گئے جانے کے لیے ابوذر کیونکہ تم اپنے دین کے لیے ڈر رہے ہو ان کی دنیا سے. اس لیے تم اپنے دین کے لیے ڈر رہے ہو کہ ان کے ساتھ اپنا دین برباد ہوگا. مولا کائنات نے کیا جملہ کہا. بہرحال امام حسن مجتبی علیہ السلام نے بھی چند جملات کہے، امام حسین علیہ السلام نے، سب نے خوب خدا حافظی کے جملے کہے، بڑے اچھے اچھے جملے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے کبھی توفیق دی. تو یہ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جو تھی جہاں اپنے رشتہ داروں کو خوب دو،
چاہے وہ مستحق ہو یا نہ ہو، چاہے وہ ایلیجبل ہو یا نہ ہو، بس دیتے رہو. اور جو دشمن ہے اس کو محروم رکھو، اس کو ایکسٹرن کرو، اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑو. ایک یہ سیرت تھی. ایک وہ سیرت تھی جو 36 ہجری سے لے کے 40 ہجری تک تھی، جو ظاہری خلافت کا دور تھا جناب امیر کا، کہ سگا بھائی، بڑا بھائی جو 10 سال بڑا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ تھوڑا میرے بیت المال میں جو میرا شیئر ہے اسے اضافہ کر دو، اس میں اضافہ کر دو، تاکہ میں اپنے اہل و عیال کی زندگی کو اور تھوڑا کشادہ کر دوں، تھوڑا سا اضافہ اور کر دو. بڑا بھائی ہے، اور بہرحال ان کی بھی خدمات تھی اسلام کے لیے، ٹھیک ہے نا. لیکن مولا کائنات کیا کہتے ہیں؟ یہ رات کی تاریکی ہے، جاؤ کسی بھی مسلمان کے گھر میں گھس جاؤ اور چوری کر دو، جاؤ. کہا علی یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ مفہوم روایت بتا رہا. کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا جو آپ مجھ سے طلب کر رہے ہیں نا، وہ یہ مسلمانوں کا حق چوری کرنے کے برابر ہے. اگرچہ علیہ السلام کے لیے بہت ایزی تھا، بہت ایزی تھا کہ بھئی تھوڑی دیر ایک مسجد میں لوگوں کو بلاتے اور کہتے میرا بڑا بھائی ہے، اس کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی نہیں ہے، اگر آپ لوگ اجازت دو میں بیت المال سے کچھ دے دوں. ہو سکتا ہے 99% اگر ووٹنگ کا سسٹم ہوتا تو لوگ راضی بھی ہو جاتے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے علی دے دیجئے، جہاں اتنا لوگ کمائے وہاں تھوڑا اور صحیح. جہاں 90 کانٹریکٹ دوسرے ہو گئے، ایک کانٹریکٹ آپ کے بھائی کو چلا گیا، اس میں کون سی بات ہے؟ دنیا کا دستور بھی یہی ہے. لیکن دنیا الگ چیز ہے، علی ابن ابی طالب الگ چیز ہے. علی نے دنیا کو پہلے ہی طلاق دے دیا تھا. یا دنیا غری غیری قد طلقتک ثلاثا، اے دنیا کسی اور کو دھوکہ دینا، علی نے تجھے 3 بار طلاق دے ہی دیا. اطلبی زوجا غیری، جا کوئی اور شوہر کو تلاش کر، کسی اور کے پاس جا، علی کو چھوڑ جا. یہ علی ابن ابی طالب ہے. دیکھیں 2 سیرتیں ہیں. یہ پوری حدیث کا جملہ کلمۃ العدل فی الرضا والسخط، جب راضی ہو تب بھی عدل سے کام لے، اور جب ناراض ہو تب بھی عدل سے کام لے. دوست کے ساتھ ہو تب بھی عدل سے کام لے، دشمن کے ساتھ ہو تب بھی عدل سے کام لے. اگر رشتہ دار ہے اس کے ساتھ بھی عدل سے کام لے، اور اگر کوئی دور دراز کا ہے اس سے بھی عدل سے کام لے. کسی کے حق میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ کرے، کہ کل قیامت کے دن وہ کھڑے ہو کر سوال کرے کہ میں بھوکا تھا اور تم نے اپنے بھائی کو اتنا دے دیا، وہ میرا حق تھا جو تم نے اپنے بھائی کو دیا. بڑی عجیب چیز ہے. بہرحال ایک صلوات اور پڑھ دیجیے محمد. اب ظاہری خلافت ہے، مولا کائنات منبر پر ہے کہ ایک مرتبہ، یعنی حدیث کا جملہ جو شیخ صدوق نے خصال میں نقل کیا ہے، خصال میں اپنی کتاب میں شیخ صدوق نے حدیث نقل کی ہے کہ مولا منبر پر ہیں اور ازبق بن نباتہ یہ حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ مولا نے کہا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو، پوچھو. جیسے ہی مولانا نے ایسا کہا تو مسجد کے بالکل کونے سے، یعنی جو حدیث کا جو جملہ ہے اقصی مسجد، یعنی ایک دم فار کارنر آف دا ماسک، وہاں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور وہ اس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، عصا کو ٹیکے ہوئے اور اس پہ ٹیکا دیتے ہوئے، لوگوں کو ہٹاتے ہوئے، لوگوں کو سائڈ پہ کرتے ہوئے مولا کائنات کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یہ بہت ہی قریب، حتی دنا منہ، یعنی بہت ہی قریب آ گیا، حتی دنا منہ، مولا سے ایک دم قریب آ گیا اور کہنے لگا یا امیر المومنین دلنی علی عمل، اے امیر المومنین اس عمل کی طرف دلالت کریے، گائیڈ کریے کہ اذا انا عملتہ نجانی اللہ من النار، کہ جب میں اس عمل کو انجام دوں تو اللہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات دے گا. دیکھیے ہم لوگ عام طور سے اگر کوئی ایسا پوچھے، اور اس ٹائم عرب لوگ بھی ایسے ہی تھے کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں، ہمارے اونٹ کے اسپیڈ پہ جو کتنی ہے، بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے نا، تو اس لیے اس طرح کے سوالات عرب پوچھتے تھے.
لیکن یہ بوڑھا آدمی اس نے کہا نہیں، یہ سوال پوچھا وہ عمل بتائیے جس سے میں جہنم کی آگ سے نجات پاؤں. اب مولا کا جواب سنیے. یہ علی ابن ابی طالب، اسے علی کہتے ہیں. فقال لہو اسمع یا ھذا، نام نہیں لیا، سن اے فلان، سن اسمع یا ھذا ثم افہم، اور پھر اس کے بعد سمجھ جو میں کیا کہہ رہا ہوں، ثم استیقن، اور پھر اس پر یقین کر کہ جو علی کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، جو چیز جہنم کی آگ سے نجات دے گی. فرماتے ہیں قامت الدنیا بثلاثہ، دنیا صرف 3 لوگوں کی وجہ سے قائم ہے. بس 3 لوگ دنیا میں ہیں جس کی وجہ سے دنیا قائم ہے. ایک عالم ناطق بعالم ناطق مستعمل لعلمہ، وہ عالم جو بولنے والا ہے. عالم خاموش نہیں رہتا، جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں بولتا ہے، جہاں خاموش رہتا ہے، جہاں خاموش رہتا ہے وہاں خاموش رہتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں دنیا ایسے عالم کی وجہ سے قائم ہے. اگر آج آپ کسی عالم سے کہیے دیکھیے اتنا یہ مسئلہ، اس میں آپ خاموش ہیں، ارے مصلحت اس میں خاموش ہے. اس مصلحت دینا اچھے اچھوں کو لے ڈوبا، یہ مصلحت لے ڈوبی ہے اچھے اچھوں کو، اور اچھے اچھے معاشرے کو لے ڈوبی ہے. یعنی افراد کو نہیں، پورے معاشرے کو لے ڈوبی ہے. کیونکہ جب عالم خاموش رہتا ہے نا تو سمجھئے کہ پورا معاشرہ گیا. تو فرمایا دلنی علی عمل، یہ اس سے کہا مولا نے فرمایا عالم ناطق مستعمل لعلمہ، ایک یہ. دوسرا وبغنی، اور دوسرا وہ پیسے والا غنی. اب یہاں بریکٹ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کریں بہت جلدی کہ آیا دولت اچھی چیز ہے یا فقیری اچھی چیز ہے؟ ظاہر سی بات ہے دولت اچھی چیز ہے، کیونکہ دولت سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں، اس سے بہت سارے پرابلم سالو ہوتے ہیں. دولت اچھی چیز ہے، لیکن کیوں پھر روایتوں میں اس طرح ہے کہ یعنی فقیری بہتر ہے؟ کیونکہ اکثر میجورٹی کیسز میں یہ دولت جب کسی پر آتی ہے تو اس کو مس یوز کرتا ہے. اس لیے ائمہ نے کہا کہ تمہارے پاس دولت نہ ہو وہ تمہارے لیے بیٹر ہے. اس لیے ورنہ دولت اچھی چیز ہے، لیکن بس ذہن میں آدمی کے رہے کہ یہ دولت استعمال کرے بس اچھی چیزوں کے لیے. وبغنی، یعنی یہ دنیا قائم اس غنی کی وجہ سے. لا یبخل، دیکھیے غور کریے گا، جو بخیل نہیں ہوتا، کنجوس نہیں ہوتا، بے مال ہی، اپنے مال کے ساتھ کنجوس نہیں ہوتا. کس کے لیے؟ علی اہل دین اللہ عز وجل، جو اللہ کے دین والے ہیں ان کے سامنے وہ دست باز ہوتا ہے، خرچ کرتا ہے. اللہ کے دین والے، ہاں، ان کے سامنے خرچ کرتا ہے. اور پھر تیسرا آدمی مولا فرماتے ہیں وَبِفَقِيرٍ صابر، اور یہ دنیا قائم ہے اس فقیر کی بنا پر جو صبر سے کام لیتا ہے، اس محتاج کی بنا پر جو صبر سے کام لیتا ہے. اس کے بعد امام اس کی وضاحت کرتے ہیں، جملوں کی وضاحت کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں جب عالم اپنے علم کو چھپاتا ہے، بتاتا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے نہیں جا کے بولتا ہی نہیں ہے، اور غنی جب بخیل ہو جاتا ہے، اور فقیر جب صبر نہیں کرتا ہے، اس میں پیشنس نہیں ہوتا ہے، جب یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں تو پورے مولا فرما رہے ہیں، ہمارا جملہ نہیں ہے، فَعِنْدَهَا الْوَيْلُ وَالصَّبُورُ، اس وقت سوائے پچھتانے اور ندامت کے کچھ نہیں ہوتا. یعنی پورا معاشرہ پچھتاتا ہے، یعنی پورے معاشرے پر ایک طرح سے آپ یوں کہیے کہ عذاب الہی ہوتا ہے، کیونکہ عالم اپنے کام کو انجام نہیں دے رہا ہے، غنی اپنے کام کو انجام نہیں دے رہا ہے، فقیر اپنے کام کو انجام نہیں دے رہا ہے، تو سب پچھتاتے ہیں، پورا معاشرہ ریگریٹ کرتا ہے، پچھتاتا ہے. مولا فرماتے ہیں جب ایسے حالات ہوتے ہیں یعرف العارفون للہ ان الدار قد رجعت الى بدئها. اب یہ جملہ صرف علی بول سکتے ہیں، باقی کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہاں تک پہنچے بھی.
جب ایسے حالات ہو جاتے ہیں تو صرف وہ لوگ جو اللہ کو ویسے پہچانتے ہیں جو پہچاننے کا حق ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب دنیا جہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی وہی واپس آ گئی. اور وہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں وہ کفر کی حالت ہے ایمان کے بعد. کفر کی حالت ہے ایمان کے بعد. اب مولا پھر اس سے خطاب کرتے ہیں جس نے سوال کیا تھا، ایھا السائل، اے سننے والے سن، اے سوال کرنے والے سن لے، لا تغترن بکثرت المساجد، بہت زیادہ مسجدوں سے دھوکہ نہ کھانا. بہت زیادہ مسجدیں ہو گئی. ہم آگے مثال نہیں دے رہے، خالی جو مولا نے مثال دی وہاں تک محدود کر رہے ہیں، باقی آپ اس کی یعنی ایک مثال ہے اس پہ سب چیز اپلائی کرتے جائیے. یعنی بڑی تعداد سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا، کبھی دھوکہ نہیں کھانا. وجماعت اقوام، اور اگر بڑا گروہ آ جائے، بڑا گروپ ہو، بڑی تعداد ہو لوگوں کی، تو ان سے دھوکہ نہیں کھانا. بالکل ویسے ہی جیسے ابو بصیر نے کہا، مولا کتنے زیادہ حاجی ہیں. امام نے فرمایا حاجی نہیں ہے یہ سب جی یہ سب جانور ہیں. کہا مولا یہ سب لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں. بس مولا نے ایک مرتبہ ہاتھ ایسے آنکھوں پہ پھیرا، اب دیکھ لو اس کی حقیقت کیا ہے. تو دیکھا سب جانور ہیں الا القلیل، سوائے چند افراد جن کو انگلیوں میں گنا جا سکتا تھا. کہا دیکھ لیا وہ وسیر، اب پھر سے واپس بیک ٹو نارمل. لبیک اللہم لبیک. صلوات پڑھیے محمد. بڑی جماعت ہے، لیکن پرابلم کیا ہے ان کے ساتھ؟ مولا فرماتے ہیں کہ ان کے جسم تو ظاہری طور پر ایک ہے، لیکن ان کے دلوں میں آپس میں رنجشیں ہیں. یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ان کے دلوں میں اتفاق نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اے لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. دیکھیں اس کا سوال کیا تھا، اس چیز کی دلالت کریں جو جہنم کی آگ سے بچائے. لوگ 3 حصوں میں ہیں. ایک مولا فرماتے ہیں زاہد، یعنی جس کو دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں. 2 راغب، جو دنیا کی طرف مائل ہے. اور تیسرا صابر، جو صبر کرنے والا ہے، پیشنس. کہتے ہیں اما زاہد، جو زاہد ہوتا ہے تو وہ اگر اس کو دنیا کی کوئی چیز ملتی ہے تو اس پہ اکڑتا نہیں، اس پہ غرور نہیں آتا ہے. اور اگر کوئی دنیا کی چیز چلی جاتی ہے تو اس پہ غم زدہ نہیں ہوتا ہے. اور جو صبر کرنے والا ہے تو صبر کرنے والا کیا حال ہے کہ وہ اپنے دل سے تمنا تو کرتا ہے کسی چیز کی، اگر وہ اس کو مل جاتی ہے، اگر مل بھی جاتی ہے. دیکھیے بڑا عجیب جملہ یہ. مولا فرماتے ہیں وہ تمنا کرتا ہے کسی چیز کی، اے کاش ہمارے پاس یہ چیز ہوتی ہے. اب وہ چیز اس کے پاس آ گئی، مولا فرماتے ہیں آ گئی، لیکن اس کا دل اٹھ جاتا ہے اس کے پر سے. کیوں؟ وہ دیکھتا ہے کہ یہ چیز تو دنیاوی چیز ہے اور اس سے میری اکثر باتیں جو نا، اس سے میری عاقبت خراب ہو رہی ہے. اس چیز نے مجھے مسجد سے دور کر دیا، اس چیز نے مجھے امام بارگاہ سے دور کر دیا، اس چیز نے مجھے علماء سے دور کر دیا. عاقبت بخیر کہاں سے ہوگی؟ عاقبت بشر ہوگی، انجام تو برا ہی ہوگا. جب تک فقیری تھی، جب تک پیسہ نہیں تھا تو جماعت نماز میں بھی شریک ہوتے تھے، آقا کے پاس جاتے تھے، مولانا صاحب ایک استخارہ دیکھ لیجئے، مولانا صاحب ایک چیز ایک پروپوزل ہے دیکھ لیجئے، ذرا دیکھ لیجئے، اور بڑے خشوع کے ساتھ. لیکن اب جیسے ہی پیسہ آ گیا تو اب انہی میں جو ہے وہ ایپ ڈھونڈنے لگے. اب جو ہے اگر کسی کہ بھائی آپ مسجد نہیں آتے ہیں، بولے وقت نہیں ہے بھائی، کیا کریں، بہت ٹائم نہیں رہتا ہے، بڑے بزی ہیں، بالکل وقت، بالکل فرصت نہیں ہے. تو اس لیے وہ جان رہا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے، تو اس کا دل اٹھ جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ یہ وہ صابر ہے جس کا دل اٹھ گیا ہے. لیکن راغب وہ ہوتا ہے، راغب وہ ہوتا ہے کہ وہ لا یبالی، اس کو پرواہ نہیں ہے کہ دنیا اس کو حلال طریقے سے آ رہی یا حرام طریقے سے. بس اس کو دنیا چاہیے. کوئی پروپوزل آیا کہ یہ ہے چاہیے، ہاں چلے گا. جب وہ بزنس کرنے جا رہا ہے تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ بزنس حلال کا ہے حرام کا ہے. اسی لیے حدیث ہم بار بار دہراتے ہیں، پھر ساتھ دہرا رہے ہیں اس کو کہ مولا کائنات نے فرمایا الفقہ ثم المتجر، پہلے فقہ حاصل کرو بزنس کے بارے میں، نالج، اسلامک احکام، اور اس کے بعد بزنس کرو.
ثم المتجر، بغیر نالج کے بزنس نہیں کرنا، یا صرف بزنس کیوں، کاروبار بھی، یا صرف کاروبار کیوں، ایجوکیشن بھی. ایجوکیشن مثال کے طور پر اگر کسی کو ایسا بزنس یا ایسی جاب کرنا ہے کہ جس میں شراب سرو کرنا کمپلسری ہے، آیا وہ چیز کر سکتے ہیں؟ تو اگر کہیں نہیں وہ تو ایجوکیشن ہے، ایسا ایجوکیشن بھی حرام ہے، وہ ایجوکیشن بھی جائز نہیں ہے، تو قطعاً جائز نہیں ہے. تو الفقہ ثم المتجر یہ حکم ہے، اسلام کا حکم ہے یہ. اور اسی لیے مولا کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جو بازار ہوتی ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، جو مین مارکیٹ ہوتی ہے وہ یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. مولا کائنات بازار میں جا کے اور قرآن دکھا دکھا کے اور قرآن کی آیت پڑھتے تھے تاجروں کے لیے اور کہتے تھے تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. یعنی صرف آخرت کا تلک الدار الاخرہ یہ ہم نے صرف ان کے لیے بنایا ہے جو دنیا میں کوئی بلندی طلب نہیں کرتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ قصص کی آیت ہے. تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اور نہ فساد طلب کرتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین. مولا کہ اس طرح قرآن پڑھ پڑھ کے ان کو بتاتے تھے کہ دیکھو شیطان سے بچنا. ہمارے استاد یہاں کہا کرتے تھے کہ شیطان تو بازار میں جاتا ہی نہیں. وہ شیطان بازار میں جاتا نہیں ہے، اس لیے نہیں جاتا ہے کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہیں بازار والوں کو مزید گمراہ نہ کر دیں. ایک سلوات پڑھ دیجیے. پھر فرماتے ہیں کہ علامت المومن فی ذالک الزمان، ایسے حالات میں مومن کی کیا علامت ہوتی ہے، اس پہ غور کریے گا. مومن دیکھتا ہے کہ حق کہاں ہے. ایسے حالات میں مولا فرما رہے ہیں، اسی سوال کا جواب ہے. مومن دیکھے گا حق کہاں ہے، جہاں حق ہوگا وہاں وہ حق کی ولایت کو قبول کرے گا. حق کی ولایت کو قبول کرے گا اور وہ دیکھے گا کہ باطل کہاں ہے، یعنی حق کے مخالف جو ہے کون ہے، حق کے اگینسٹ کون ہے، باطل کہاں ہے، اس کو دیکھے گا. جب اس کو دیکھے گا پھر وہ اس سے تبرہ کرے گا، اس سے براءت اختیار کرے گا. وَإِن كَانَ حَبِيبًا قَرِيبًا، چاہے وہ جس سے وہ تبرہ کر رہا ہے اس کا محبوب ہی کیوں نہ ہو اور اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، لیکن کیونکہ وہ باطل پر ہے، یہ مومن کی علامت ہے. اسی لیے ایک آدمی تھا جس کا باپ دین کا دشمن تھا. باپ دین کا دشمن ہوتے ہیں نا، بیٹا اچھا اور باپ دین کا دشمن. ہم نام لیتے نہیں ہیں کیونکہ نام لینے میں مصلحت نہیں ہے اور ہم لوگ کو مصلحت سے چلنا پڑتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا. ایک سلوات پڑھ دیجئے. باپ دین کا دشمن، اہل بیت کا دشمن، بیٹا مولا کائنات کا شہدائی. زبردست. آیا ایک دن بس ولایت جوش مار رہی تھی، کہا یا امیر المومنین ابسط یدک فابایک، اے علی ہاتھ کو بڑھائیے بیعت کروں. مولا نے پوچھا الحمد بایا تھا کیا تو نے بیعت نہیں کی؟ کہا نہیں، آج دوسرے طریقے سے بیعت کرنا ہے. کہا کیسے کرنا ہے؟ کہا ہاتھ تو بڑھائیے. مولا نے ہاتھ بڑھایا، اس نے شہادتین پڑھی، اس کے بعد کہا اشہد ان علی امیر المؤمنین، یہ بھی کہا. اس کے بعد لاسٹ میں کہتا ہے واشہد ان ابی فی النار، میں گواہی دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ میرا باپ جہنم میں جائے گا. دیکھیے پھر وہی بات ہم بول رہے ہیں کہ بولنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، لیکن اس طرح عمل کرنا بہت مشکل ہے. میں گواہی دیتا ہوں میرا باپ جہنم میں جائے گا. باپ، سگا باپ. لیکن جن کے دل میں ولایت اہل بیت لبریز ہے، جن کا دل ولایت اہل بیت سے، پھر وہ دنیاوی رشتوں کو نہیں دیکھتے ہیں. ان کو جو ہے وہ آخرت نظر آتی ہے. وہ صرف ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ آخرت پر ہوتا ہے، باقی اور کسی چیز پہ نہیں ہوتا.
جب مولا کائنات نے یہ سب جواب دے دیا تو وہ بوڑھے نے ایک مرتبہ مولا کائنات کو دیکھ کے کہا صدقت یا امیر المومنین، صدقت یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ سچ کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد غائب ہو گئے. اور ازبق کہتے ہیں لم نرہو، ہم نے دیکھا ہی نہیں ان کو، کہاں چلے گئے. فطلب الناس، کچھ لوگ زیادہ جستجو میں تھے، اٹھ کے بھاگنے لگے مسجد کے باہر یہاں وہاں، ڈھونڈنے لگے کہاں گیا. فلم یجدوہ، آئے یا امیر المومنین وہ غائب ہو گیا، دکھا نہیں. فتبسم علی علیہ السلام، مولا مسکرانے لگے. علی المنبر، ہاں ممبر پر ہی تھے مولا، علی المنبر. ثم قال ما لکم، کیسی تم حرکتیں کرتے ہو. دیکھیے علی کا جملہ دیکھیے، کیسی حرکتیں کرتے ہو. ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں. ہاں ھذا اخی الخضر، یہ میرا بھائی خضر تھا، یہ تم کو سکھانے آیا تھا میرے ذریعے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ محمد. تو بہترین چیز جو نجات کے لیے ہے وہ ولایت اہل بیت علیہ السلام، اس سے اچھی کوئی چیز نہیں. لیکن ولایت بغیر برات کے قبول نہیں ہوگی. ہاں اسی لیے اس نے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. یہی وجہ تھی کہ اسے معلوم تھا کہ بغیر برات کے. اب یہاں دیکھیں قرب الاسناد میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں طریف کے بیٹے سے، طریف کے فرزند ابن طریف، اس سے حدیث، یعنی نام سعد تھا، سعد ابن طریف. حدیث جو ہے وہ قرب الاسناد میں نقل ہوئی ہے، جو عبداللہ ابن جعفر الحمیری کی کتاب ہے. اور یہ 3 اماموں کے صحابی تھے. عبداللہ ابن جعفر الحمیری، انہوں نے 3 اماموں کا زمانہ دیکھا تھا، ان کے صحابی تھے. اگر کتاب میں کوئی گڑبڑ ہوتی تو امام بول دیتے کہ بچہ یہ کیا کر رہے ہو، لیکن اماموں کی تائید بتا رہی ہے کہ کتاب معتبر ہے. اور ایک امام نہیں، 3 اماموں کے صحابی ہے عبداللہ ابن جعفر الحمیری. اب وہ ان سے وہ نقل کرتے ہیں سعد بن طریف سے، اور حدیث کی سند جاتی ہے امام سے چھٹے امام. اور پھر اس کے بعد مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مولا فرماتے ہیں، حضرت امیر فرماتے ہیں، ہاں یہ ہمارے الفاظ نہیں، حضرت امیر کے ریفرنس بھی ہم نے دے دیا، کتاب کا نام دے دیا، سب پورا چین آپ کو بتا دیا کون کون ہے. کہتے ہیں یخرج اہل ولایت یوم القیامت، قیامت کے دن جو ہماری ولایت والے ہیں وہ سب اٹھائے جائیں گے. قیامت کے دن کس حالت میں اٹھائے جائیں گے؟ من قبورہم، ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا ان کو. مشرقۃ وجوہہم، ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے. مشرقہ یعنی چمکنا، اشراق سے بنا ہے، یعنی جب سورج نکلتا ہے نا اسے اشراق کہتے ہیں. تو کیسے سورج اشراق اس کو کب کہتے ہیں آپ جانتے ہیں نا؟ اشراق یعنی جب وہ رات کی تاریکیوں کو چیرتا ہوا اپنی روشنی پھیلاتا ہے. تو علی کے چاہنے والے جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے نا تو ان کی کیفیت ایسی ہوگی کہ وہ قیامت کی تاریکی کو چیرتے ہوئے سامنے آئیں گے. یہ حالت ہوگی، یہ کیفیت ہوگی. مشرقۃ وجوہہم مستورۃ عوراتہم، اور ان کی شرمگاہیں مستور ہوں گی، باقی سب کچھ نہیں، باقی سب ایسے ہوں گے. آمنۃ روعاتہم، اور ذرہ برابر بھی ان میں خوف نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی. جیسا اب یہاں بیٹھے ہوئے ویسے ہی وہاں رہیں گے، ایک دوسرے کو ڈھونڈیں گے بھی کہ کہاں ہے وہ، ابھی آج آئے نہیں. ذرہ برابری خوف نہیں. جبکہ دوسروں کی کیا کیفیت ہوگی؟ قرآن میں اسے کہا گیا فضا اکبر، جو سب سے بڑا خوف، فضا اکبر. فضا کہتے ہیں خوف کو، اکبر یعنی سب سے بڑا قرآن میں. اور اسی قرآن میں قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کچھ لوگ ہوں گے جو اس فضا اکبر سے محفوظ ہوں گے. اب ہم کو تلاش کرنا چاہیے بھئی کون ہے یہ لوگ. مولا بتا رہے کون ہے وہ لوگ. یہ وہ لوگ ہیں جو فضا اکبر سے محفوظ ہوں گے. یعنی فضا اکبر کا مطلب جانتے کیا ہے؟ فضا اکبر کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے خوف کا عالم اتنا ہوگا، اتنا پسینہ ہوگا، اتنا پسینہ کہ ہم نے 2 روایتیں یہاں دیکھی، 2 حدیثیں. ایک حدیث میں ہے کہ کم سے کم جو ان کا پسینہ نا وہ اتنا ہوگا کہ گھٹنے کے برابر آ جائے گا، پسینہ گھٹنے کے برابر ہوگا. اور دوسری حدیث جو ہم نے دیکھی ہے اس میں یہ دیکھا ہے کہ یہ
جو پسینہ اوپر آتے آتے یہاں تک آئے گا کہ ان کے منہ تک آئے گا، یہاں تک. اور اس زمانے میں صرف وہی لوگ بچیں گے جو اذان دیا کرتے تھے. کیا کہنے، سبحان اللہ. اس لیے جوانوں سے کہہ رہے ہیں کہ جب نماز پڑھو اذان اور اقامہ کے ساتھ نماز پڑھو. ایسے نہیں کہ مصلی پر اللہ اکبر، نہیں، نہ اللہ پر احسان کر رہے ہو، نہ فرشتوں پہ احسان کر رہے ہو، نہ معصومین پہ احسان کر رہے ہو. اپنی آخرت بنا رہے ہو، قاعدے سے بناؤ، اچھے سے آخرت بناؤ. آؤ مصلی پر اذان کہو، اقامہ کہو، اچھے سے کہو، اور پھر اس کے بعد نماز شروع کرو. 1 منٹ 1.5 منٹ بھی نہیں لگے گا، بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بہت ہی فاسٹ. 1 منٹ میں اذان ہوگی، 1 منٹ میں اقامہ ہوگی. بس سمجھ لیجئے کہ آپ نے 2 منٹ واٹس ایپ کے چیٹ نہیں دیکھے. بڑی قربانی دی ڈیفینیٹلی، لیکن بہرحال کچھ تو قربانی دینا پڑے گا اگر آخرت بنانا ہے تو یہاں فرماتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ ولایت علی ہے نا. تو مولا فرمائے، ہمارے الفاظ نہیں ہے، دیکھیے اب حدیث ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، پورا ریفرنس بھی دے دیا. اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو وہ عربی کی قرب الاسناد جا کے دیکھے، پیج نمبر 49 پہ حدیث موجود ہے. اب اس سے زیادہ کیا ریفرنس دیں؟ ٹھیک ہے نا. فرماتے ہیں روعاتہم قد فرجت عنہم الشدائد، جتنی مشکلات ہیں سب کو ان سے دور کر دیا جائے گا، جتنی شدتیں، جتنی پریشانیاں ہیں. وَسُخِّرَتْ لَهُمُ الْمَوَارِدُ، اور ان کو جو جہاں جہاں داخل ہونا ہے، جو 50 مراحل ہیں نا قیامت کے، ان کے لیے تسہیل کر دیے جائیں گے، یعنی آسان بنا دیے جائیں گے، ایک دم آسانی سے گزرے. کہاں چلنا ہے بھائی؟ یہ صراط ہے، چلو. دوسرے ڈریں گے کیونکہ ان کے پاس پاسپورٹ بھی ہے، ویزا بھی ہے، اور وہ جو انلیگلی جاتا ہے کنٹینر میں چھپ کے، تو وہ ڈرتا ہے کہ کہیں پکڑے گئے تو کیا ہوگا. اور جب ریٹ گرتی ہے تو کیسے بھاگتے ہیں. بس اسی طرح قیامت میں ان کی یہی حالت ہوگی. جو اس دنیا میں وہ سب حرکتیں کرتے تھے، جن کا وضو ٹوٹ جاتا تھا علم کو دیکھ کر، یہ سب کنٹینر والے ہیں. آخر سے بہت پریشانی ہوگی. آپ یقین جانے، بالکل مطمئن رہیے. یہاں مولا فرماتے ہیں، کیا جملہ ہے دیکھیے آپ، سہلت لہم الموارد. موارد مورد کی جمع ہے، جو داخل ہونے کی جگہ. سہلت لہم الموارد. یخاف الناس، لوگ ڈریں گے. ولا یخافون، ان کے دل میں ذرہ برابر ڈر ہوگا ہی نہیں، بالکل خوف نہیں ہوگا. یخاف الناس ولا یخافون، وَيَحْزُنُ النَّاسِ وَلَا يَحْزُنُونَ، اور لوگ وہاں بھی روئیں گے. تو یہاں تو اللہ نے سمجھا دیا تھا کہ رو مت، رسول اللہ کے ذریعے، لا تحزن ان اللہ معنا، غمزدہ نو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا لا تحزن، گھبراؤ مت، اللہ ہے. یعنی اللہ کا یقین دلانا پڑ رہا تھا، کیونکہ اللہ پہ یقین تو تھا نہیں، تو اللہ کا یقین دینا پڑا تھا. لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن وہاں کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، بلکہ وہ رسول اللہ کو دیکھ کے حوض کی طرف بھاگیں گے تو وہاں فرشتے بڑی بڑی لاٹیاں لیے کھڑے ہوں گے. اور یہ ہم نہیں بول رہے، بخاری کی حدیث ہے، آپ جا کے دیکھ لیجیے، بخاری میں حدیث موجود ہے. فرشتے بڑے بڑے ڈنڈے لیے کھڑے ہوں گے، ان کو ماریں گے. تو رسول اللہ کہیں گے، پروردگارہ اصحابی اصحابی، یہ میرا اصحاب ہے. تو رسول اللہ سے کہا جائے گا، تمہیں نہیں معلوم انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا. اب جا کے حدیث دیکھ لیجیے، بخاری میں موجود ہے، خالی سرچ کریے، گوگل پہ سرچ کریے، اصحابی اصحابی، بس اتنا سرچ کریے، آپ کو مل جائے گا. تمہیں نہیں معلوم انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا. البتہ رسول اللہ کو معلوم تھا، لیکن حجت تمام ہو رہی تھی کہ تم نے جو بعد میں جو کچھ کیا وہ سب آج بھگتو. وَقَدْ اُعْطَوْا الْأَمْنَ وَالْإِيمَانَ وَإِنْ قَطَعُوا الْأَحْزَانَ، ان کو امن دیا جائے گا، ایمان دیا جائے گا، اور سارا ہم و غم ان سے دور کر دیا جائے گا. کب تک؟
حتی یعملوا علی نوق بیضن یا بیزن، یہاں تک کہ ان کو سفید اونٹوں پر اٹھا کر لے جایا جائے گا. یہ اونٹ ان کو بٹھائیں گے، یعنی اونٹ پر بٹھایا جائے گا. کون بٹھائے گا؟ فرشتے بٹھائیں گے. یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں. ہاں یہ وہ علی کہہ رہا ہے کہ جو کہتا ہے کہ اگر پردہ ہٹا بھی دیا جائے تو علی کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا، علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. جب ہم لوگ بولتے ہیں تو ہم کتاب سے دیکھ کے بولتے ہیں. آپ غور نہیں کر رہے ہیں. جب ہم بولتے ہیں تو کتاب سے دیکھ کے بولتے ہیں، جب علی بولتے ہیں تو دیکھ کر بولتے ہیں. لہا اجنحۃ، یہ اونٹ کے پر لگے ہوں گے، علیہم نعال من ذہب، ارے یہ شیعوں کے پیر میں جوتے ہوں گے نا، سونے کے ہوں گے، اللہ کے نہیں. یہاں تک کہ امام فرماتے ہیں کہ ان کی جو لیسز ہوگی نا، شو لیس، وہ بھی سونے کی ہوگی. انہوں نے پوری چیز کو ڈال دیا اللہ پہ کہ اللہ جوتا گولڈن پہنا ہوگا. نہیں ہم لوگ پہنیں گے. واضح نا، امام فرما رہے ہیں، ہم نہیں بول رہے ہیں. اگر کسی کو پرابلم ہے نا تو وہ علی سے آگے پرابلم کرے، ہم سے نہیں کر رہے ہیں. جس کو بھی پرابلم ہے ہم ابھی سے بتا رہے ہیں، کیونکہ بہت پرابلم لوگوں کو ہوتا ہے. جب ولایت کی حدیث پڑھو تو یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ دھماکہ ہے، اور یہ اخباری ہو گیا اور فلاں. ارے یعنی اگر حدیث پڑھنا اخباری ہے تو ٹھیک ہے. یہاں تک کہ کہاں آ کے بیٹھیں گے، وہ کہاں بٹھایا جائے گا؟ حتیٰ یقعدون فی ظل عرش الرحمن، اللہ کے عرش کے سائے میں لا کر بٹھایا جائے گا. علی منابر من نور، نور کے ممبروں پر انہیں بٹھایا جائے گا، نور کے ممبروں پر. بین ایدیہم مائدۃ، ان کے سامنے دسترخوان بچھا ہوگا. یاکلون علیہا، آرام سے کھا پی رہے ہوں گے. حتی یفرغ الناس من الحساب، لوگ حساب کتاب میں لگے ہوں گے، لوگ وہاں مشغول ہوں گے. اور پھر اس کے بعد جب سب جنت میں چلے جائیں گے تو ایک قوم ہوگی جو الگ پھر بھی جنت میں چلی جائے گی، بیٹھی رہے گی. انہیں کہتے ہیں حداث الحسین. یہ وہ ہیں جو حسین کی مجلس میں شرکت کرتے تھے، یہ وہ ہیں جو حسین کا ذکر کرتے رہتے ہیں. حداث الحسین، کامل الزیارات کی روایت ہے، کامل الزیارات میں روایت موجود ہے. حداث الحسین. اور وہ بیٹھ کے ان سے کہا جائے گا، فرشتے پہلے آئیں گے، صاحب جنت میں چلیے، آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جنت میں آپ کی جگہ ہے. کہا جو لطف ہمیں یہاں ذکر حسین میں آ رہا ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملے گا. تو اللہ حجت کو تمام کرنے کے لیے اللہ حوروں کو بھیجے گا کہ جاؤ تم ان سے کہو کہ جنت میں چلیے. تو حوریں آئیں گی اور کہیں گی چلیے ہم آپ کے مشتاق ہیں جنت میں. تو وہ کہیں گے کہ جو لذت ہمیں حسین کے ذکر میں مل رہی ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں، حتیٰ کہ تم میں بھی نہیں ہے. یہ ہے ذکر حسین. اللہ نے وعدہ کیا تھا رسول اللہ سے، اللہ نے وعدہ کیا تھا. جب پیغمبر کی آنکھوں سے گریا جاری ہوا، رسول اللہ بوسہ لے رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جبرائیل آئے کہا رسول اللہ بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں. کہا ہاں جبرائیل بہت زیادہ چاہتا ہوں اسے. کہا آپ کی امت اسے قتل کرے گی، آپ کی امت اسے شہید کرے گی. رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا. آپ کے بعد تو کہا علی رہیں گے؟ کہا نہیں علی نہیں. فاطمہ نہیں، وہ نہیں. حسن نہیں، کوئی نہیں رہے، صرف حسین. جناب فاطمہ زہرا کو جب یہ خبر دی گئی تو سن کے خوب گریا کی، بابا پھر میرے حسین پہ روئے گا کون؟ کہ اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے. آپ رسول اللہ کے وہ وعدہ ہے، اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو
حسین پر گریا کرے گی. عزیزدارو عاشورے کا دن آ گیا. یہاں تک کہ بنی ہاشم میں قربانی کا سلسلہ شروع ہوا، ایک کے بعد ایک قربانی ہو رہی تھی. وہ منزل آئی جب حسین کو کہنا پڑا تقدم یا بنیا، اے میرے بیٹا اب تم. اب علی اکبر تو بے چین تھے، انتظار کر ہی رہے تھے کہ امام نے فرمایا ایک مرتبہ جا کے اپنی ماں سے اجازت تو لے لو. علی اکبر آئے خیمے میں اجازت لینے کے لیے تو ماں نے کہا بیٹا مجھ سے کیوں اجازت مانگ رہے ہو؟ جس پھوپھی نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا ہے جا کے اس سے اجازت لو. علی اکبر آئے زینب سے اجازت مانگنے کے لیے، بس زینب نے حسرت بھری نگاہوں سے علی اکبر کو دیکھا، کہا بیٹا 18 سال پال پوس کے بڑا کیا، آج موت کی اجازت مانگ رہے ہو؟ کہا پھوپھی اماں اگر آپ کہتی ہو تو نہیں جاؤں گا، لیکن اگر محشر میں سوال ہوا کہ میرا حسین پیارا تھا یا تمہارا علی اکبر تو کون جواب دے گا؟ زینب نے اجازت دی. اب حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہ رہے تھے تو کوئی بی بی دامن کو پکڑے کھینچ لیتی تھی. خیمے کا پردہ اٹھتا تھا پھر گرتا تھا، اٹھتا تھا پھر گرتا تھا. یہ دامن کا پکڑنا بتا رہا ہے کہ کسی بڑے نے نہیں تھاما تھا. اگر کوئی بڑا تھامتا تو بازو کو تھامتا، لیکن دامن کا مطلب یہ کوئی بچی دامن کو تھام رہی تھی. اور یا علی یا ارحم غربتنا، اے علی ہماری بے کسی پر ترس کھاؤ. عجب نہیں چھوٹی بہن، بھیا کہاں کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ علی اکبر نکلے، علی اکبر رخصت ہوئے اور آئے اور ایک مرتبہ گئے اور جانے کے بعد جہاد کیا. اب تک جو میدان میں گیا کوئی واپس نہیں آیا سوائے وہب قلبی کے اور علی اکبر کے. اور علی اکبر واپس کیوں آئے؟ ماں کا دل تھا، ام لیلا کا کلیجہ تھا. ایک مرتبہ کہتے ہیں فضہ جا کر خیمے کے در پہ کھڑی ہو جاؤ اور دیکھو کہ آقا کے چہرے کا رنگ تو نہیں بدل رہا ہے. جوان بیٹے کا معاملہ ہے اور اگر بیٹے پر کوئی پریشانی آئے گی تو یقیناً چہرے کا رنگ بدلے گا، آ کے مجھے خبر کر دینا. بس فضہ آگے کھڑی ہوئی، ایک مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلا. جب رنگ بدلا تو آ کر فضہ نے خبر دی بی بی آقا کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا آقا کو ذرا زحمت تو دینا. اب آئے حسین تو پوچھا کہ آقا آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا؟ کہا کہ میرے بیٹے کے سامنے ایک نامی پہلوان آیا ہے جو سیر و سیراب ہے اور میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. تو ماں کا کلیجہ تڑپ گئی. کہا کیا کروں؟ کہا دعا کرو دعا. ام لیلا نے کہا بیبیو حلقہ بناؤ. ام لیلا بیچ میں کھڑی ہو گئی. پروردگارا تجھے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، میرے یوسف یعنی علی اکبر کو حسین سے ملا دے. اب جو دعا کی اب تھوڑا وقت ہی نہ گزرا تھا کہ دیکھا تو علی اکبر آ گئے، لیکن کس عالم میں آئے کہ خون میں لہو لہان تھے، زخموں میں چور تھے اور آ کر ایک سوال کر رہے ہیں. کہتے ہیں یا ابتے العطش قد قتلنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، تلوار کا بھاری پن اب بہت مشکل ہو رہا ہے. حل الی ماء من سبیل، بابا تھوڑا سا پانی مل جائے گا. آپ سچ بتائیے کہ حسین جواب دیتے تو کیا دیتے؟ بس حسین نے اتنا کہا یا بنیا ہاتھ لسانک، بیٹا اپنی زبان دے دو. بس جیسے ہی علی اکبر نے زبان ڈالی واپس کھینچ لی. بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں. کہا جاؤ بیٹا. حسین نے جب پہلے بھی رخصت کیا تھا تو یہی کہہ کر رخصت کیا تھا پروردگارا تو گواہ رہنا کہ یہ وہ جوان لڑنے جا رہا ہے کہ جو سیرت میں، صورت میں، کردار میں، گفتار میں تیرے پیغمبر سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے. جب بھی ہم رسول اللہ کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے. اب علی اکبر دوسری مرتبہ رخصت ہو رہے ہیں. اب جو علی اکبر تھوڑی دور گئے تو ایک آہٹ محسوس ہوئی. کیا دیکھا کہ حسین
پیچھے چلے آ رہے ہیں. ارے بابا آپ نے تو رخصت کر دیا. کہا بیٹا اگر صاحب اولاد ہوتے تو جانتے جوان بیٹے کا غم کسے کہتے ہیں. علی اکبر گئے اور لڑتے رہے. مقتل کا جملہ ہے کہ 200 اشقیاء کو واصل جہنم کیا. ایک مرتبہ اشقیاء نے گھیرا, علی اکبر کو گھوڑے پر سے گرایا. علی اکبر گھوڑے پر سے نیچے آئے. فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا. اشقیاء نے علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کیے. برچھی سینے میں لگی تھی, آوازی دی یا ابتے علیک من السلام, بابا میرا آخری سلام. حسین پہنچے علی اکبر کے لاشے پر, برچھی کو سینے سے نکالا, بے خون کا پھوارا, علی اکبر کی روح پرواز کی. میں نے مقتل میں دیکھا ہے کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین کے پہنچنے سے پہلے ایک ایسی بی بی خیمے سے نکلی کہ جن کا چہرہ سورج سے زیادہ چمک رہا تھا, اور آ کر علی اکبر کے لاشے پر اپنے آپ کو پھینک دیا. یا بنیا علی یا قرۃ عینی یا ثمرۃ فؤادی. حسین نے ہٹایا. میں نے پوچھا لوگوں سے یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. حسین نے پرچی نکالی, علی اکبر کی روح پرواز کی. حسین نے مرثیہ پڑھا, یا بنیا علی الدنیا بعدک لفان. اے بیٹا تمہارے بعد اب اس دنیا کی زندگی پر خاک ہو. اے بیٹا اس طرح تھا من الدنیا وہمہا وغمہا, تم تو دنیا کے ہم و غم سے نجات پا گئے. بقی ابو کا وحیدا فریدا, تمہارا باپ تن و تنہا اشقیاء کے درمیان رہ گیا. واہ علیہ واہ حسینہ واہ زینبا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما. پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما. پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم ان کے آوان اور انصار میں شمار فرما. پروردگار جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو لاولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. عطوات عالیات اور روضات و مقدسات کی حفاظت فرما. جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں تو ان کی حفاظت فرما. علماء اعلام اور مراجع اعظام کی حفاظت فرما. ہم کو دنیا میں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے مشرف فرما. ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار قل اللہ پڑھ لیجیے. مرحوم علی حسین بھائی وکیل, مرحومہ فاطمہ بھائی علی حسین وکیل, مرحومہ زینب بھائی اقبال وکیل فیملی کے جملہ مرحومات کے لیے, لادی والا فیملی کے جملہ مرحومات کے لیے, اور شہداء کربلا اسیران کربلا کے لیے, اور جملہ مرحومات کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شان میں یہ مرثیہ. مر گئے سب تیری آغوش کے پالے زینب, مر گئے سب تیری آغوش
کے پالے زینب، دل کے ٹکڑوں سے بیاباں کو سجا لے زینب، مر گئے سب نا خدا کوئی نہیں بعد حسین ابن علی، نا خدا کوئی نہیں بعد حسین ابن علی، کشتی دین خدا تیرے حوالے زینب، مر گئے سب رو رہی ہے در زندہ پہ چچا کہہ کر، رو رہی ہے در زندہ پہ چچا کہہ کر، تو سکینہ کو کلیجے سے لگا لے زینب، مر گئے سب دیکھ پائے گی نہ سرور کا گلا کٹتے ہوئے، دیکھ پائے گی نہ سرور کا گلا کٹتے ہوئے، اپنی نظروں کو تو مقتل سے ہٹا لے زینب، مر گئے سب عمر بھر ترسے گی نانا کی زیارت کے لیے، عمر بھر ترسے گی نانا کی زیارت کے لیے، ہو سکے تو علی اکبر کو بچا لے زینب، مر گئے سب رسیاں باندھ رہے ہیں تیرے ہاتھوں میں شقی،
رسیاں باندھ رہے ہیں تیرے ہاتھوں میں شقی، ذرا عباس کو دریا سے بلا لے، زینب مر گئے سب تیری آغوش کے پالے، زینب دل کے ٹکڑوں سے بیاباں کو سجا لے، زینب مر گئے سب